बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तानियों को, हर उस शख्स को जो इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहता है, हर वो शख्स जो चाहता है कि कौम को उनका जो वो कहते हैं ताकत सरचश्मा अवाम, उनको उनका हक दिया जाए, उन सबको बहुत मुबारक। पाकिस्तान के सफ़ेद इमारत वाले जो शार दस्तूर है उस पर मौजूद सबसे बड़े ऐवान सुप्रीम कोर्ट से बिल आखिर तारीखी फैसला आ गया है। उन्होंने पिछले अप्रैल का हक इस अप्रैल में अदा कर दिया है। पिछले अप्रैल में जब कॉन्स्टिट्यूशन की बारी आई, चूंकि वो इमरान खान के खिलाफ ही क्यों नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी फैसला आया और सबने तस्लीम किया। आज उसी अदालत से अप्रैल के महीने में एक बार फिर फैसला आ गया है। मैं उसके चीदा चीदा निकात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले नंबर के ऊपर इनकी मंजी ठुक गई है 3 दलेर जजेस ने, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, पूरी कोशिश की गई उनको रोकने की। जस्टिस एजाजुल एहसन, पूरी कोशिश की गई उनको मुतनाज़ा बनाने की। जस्टिस मुनीब अख्तर, क्या कुछ नहीं किया गया। रात को हत्ता के ये भी डराने की कोशिश की गई कि हम आपके खिलाफ रेफरेंस लेके आ रहे हैं, लेकिन सलाम इन जजेस को जिन्होंने बिल्कुल डट के आइन और कानून, यही कहते हैं कि किसी मुल्क के आगे जाने और उसकी तरक्की के लिए कितना अहम रोल होता है अदलिया का, वो हमने देख लिया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या उसके चीदा चीदा निकात है। उसका पहला नुक्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला जारी किया था और जो इन्होंने फैसला दिया था कि जनाब हम वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आज इनका उस फैसले को कल अदम करार दे दिया है और अदालत ने करार दिया है कि आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं था इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का। पहला मसला तो हुआ ये। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के इस गैर कानूनी फैसले से 30 दिन जाया हो गए हैं, जाहिर है कि इलेक्शंस की तैयारियों को लेके, और उसके साथ अदालत ने वो इंतखाबी शेड्यूल जो 30 अप्रैल वाला था उसको बहाल कर दिया है, लेकिन पोलिंग अब 30 अप्रैल को नहीं होगी। उसमें मामूली तब्दीली की गई है, चूंकि अदालत ने खुद कहा है कि इन्होंने 30 दिन जाया किए हैं। तो अब इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन जनाब अली पंजाब के अंदर 14 मई को होंगे। और अब ये इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे, क्या कुछ करना पड़ेगा? 2 बहाने बनाए गए थे। पहला बहाना यह था जनाब पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका हल बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कहा है कि वो जनाब इस मामले में जो फौरी तौर पे क्या करे कि इनको जो वफाकी हुकूमत जो है वो 20 अरब रुपए फौरी तौर पे जारी करे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेके। और सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ वो करने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि वो सिक्योरिटी वाला मसला है। आज वजारत दिफा ने सिक्योरिटी सूरत हाल जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की है उसको लेके जो अपनी खुफिया रिपोर्टें हैं वो जजेस चैम्बर के अंदर जमा करवा दी थी, जिसके बाद अब जो 14 मई वाला है अदालत, इसका मतलब है कि वजारत दिफा की, वजारत खजाना की, इलेक्शन कमीशन की, हुकूमत की, किसी की बात नहीं सुनी और उस फैसले के बाद अब 14 मई को पोलिंग डे मुकर्रर कर दिया है। यहां तक बात हो गई, पैसों की बात हो गई, सिक्योरिटी की बात हो गई, और अब इनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने फैसले के अंदर मुकम्मल तौर पे ये बता दिया है कि कब कब इलेक्शन होना है और पूरा फैसला, और दोनों सूबे में आपका काम है इलेक्शन करवाना। 10 अप्रैल आज 4 अप्रैल है, आपको 6 दिन के अंदर अंदर जो है इनको 20 अरब रुपए देने हैं। और उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। पंजाब की निगरान हुकूमत है, चीफ सेक्रेटरी है, आईजी को भी 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करके 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्टें जमा करवाएंगे। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फैसला आ गया है तो फैसला करवाने के बाद अदालत इस चीज को वो करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का जो हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस चीज के अंदर किसी किस्म का कोई डिले नहीं हो सकता और अदालत के मुताबिक आपको हर सूरत 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो करवाने हैं। अच्छा, अब ये जो मैं आपको सारी बातें सुना रहा हूं ये पंजाब वाला मामला है, यानी ये जो 14 मई है ये पंजाब के इलेक्शन की तारीख है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला है कि
خیبر پختونخوا کے متعلق سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کا معاملہ خیبر پختونخوا کا الگ سے دیکھا جائے گا، چونکہ خبر آئی تھی جی وہ گورنر نے مئی کے مہینے کی تاریخ دی، پھر کہا جی گورنر نے تاریخ دی نہیں ہے، پھر خبر آئی انہوں نے کہا جی ہم 18 اکتوبر کے ساتھ ہیں، تو اس لیے سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے یہ عملی طور پہ پنجاب کے صوبے کا ہے، خیبر پختونخوا صوبے کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ یہاں پہ الیکشن ہونا تھا، شیڈیول سے بھاگ گئے، تو عدالت کا فیصلہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ایسا فیصلہ کر نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کی، تو خیبر پختونخوا کا یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ 90 روز سے آگے کی تاریخ دے سکتے ہیں یا یہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے عدالت نے اس بارے میں کہا کہ وہ اس حوالے سے کرے گا۔ اچھا، ایک اور بات ہے، انہوں نے جہاں پہ ساری باتیں کی ہیں، پیسوں کی بات کر دی ہے، سیکیورٹی کی بات کر دیا، وہ جو کہتے تھے ہم فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، تو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت اور پنجاب کی نگران حکومت الیکشن کمیشن کی معاونت نہیں کرتی، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، تو آپ نے فوری طور پہ سپریم کورٹ کو آگاہ کرنا ہے۔ اچھا، وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ آپ صرف اور صرف پیسے نہیں دیں گے جو آپ کو 20 ارب روپے 10 اپریل تک جمع کروانے ہیں، بلکہ آپ کو فوج، رینجرز اور اس کے ساتھ ساتھ ایف سی اور پولیس کے دستے بھی فراہم کرنے ہیں، یعنی یہ سارا جو معاملہ ہے وہ آپ کو ہر صورت کرنا ہے، اور حکومت مسلح افواج اور رینجر سے ہر صورت اہلکار لے، یعنی آپ اس چیز کو ڈیلے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہاں تک بات ہو گئی، اور اس کے بعد ایک اور بھی جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کو یہ حکم دیا گیا ہے یہ سارا کچھ کرے، اور باقی جو 2 ججز والا معاملہ تھا، چونکہ حکومت وہ کہہ رہی تھی جی اس میں فلاں جج الگ ہو گیا ہے، تو فلاں جج جسٹس امین الدین جو ہے وہ ہو گئے، تو اس بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2 ججز کی رائے 3 ججز کی رائے کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج منجی ٹھک گئی ہے، آپ جتنے بھاگے الیکشن آپ کو اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو آپ نہیں روک سکتے، اور جو فیصلہ انہوں نے دیا کیا اس کو کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، چونکہ وہ 2 ججز کی رائے ہے اور یہاں پہ 3 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 2 ججز کی رائے 3 ججز کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ اب صورتحال ان کے حوالے سے بہت واضح ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا اس کا ہمارے بینچ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ظاہر ہے اس فیصلے کے اوپر بہت خوش ہے، اور فواد چوری صاحب جو ہیں ان کی جانب سے رد عمل آیا ہے، اور اب ان سب کو اتھارٹی دے دی گئی ہے۔ اب اگر آپ نے الیکشن نہ کروائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کے اوپر سیدھا آرٹیکل لگے گا اور آئین شکنی کا۔ اب کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، جب تک یہ بھاگتے رہے ہیں، اور آپ نے 11 اپریل تک پیسوں کی رپورٹ دینی ہے، 17 اپریل تک آپ نے دوسری رپورٹ دینی ہے سیکیورٹی سے متعلق، تو آپ کے ہاتھ میں آیا کیا سوائے رسوائی اور اس چیز کے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے اب سے تھوڑی دیر پہلے فواد چوری صاحب نے کہا ہے کہ قوم کو آئین کی فتح مبارک ہو، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر پاکستانی شہری کے حقوق کا فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو بہت اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس حوالے سے کہ آج حکومت کو اندازہ نہیں تھا، اور حکومت نے 97 کی آج تاریخ دہرانے کی پوری کی پوری کوشش کی، بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ 3 میں آپ کے سامنے ان کے جو بزرگ ہیں ان کی صورتحال بتانا چاہتا ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ آج جتھا لے کر لوگوں کو ایک بڑا جھمگٹا لے کے وہاں پہ گئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کون سے ملک کے اندر وزیر قانون جتھے لے کے عدالتوں کے اندر جاتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے پولیس کو اندازہ ہے وہاں پہ تو آئی جی نے جواب دینا ہے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ کے وزیر قانون کو جانے دیا، باقی کو نہیں جانے دیا۔ ایک ایسی ہی کوشش وہاں پہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کی۔ اب رانا ثناءاللہ کا کام سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے، لیکن وہ خود ایک جتھا اور وفد لے کے وہاں پہ پہنچا، وہی کوشش تھی۔ اس کے بعد عطا تارڑ نے، چونکہ تارڑوں کی ایک پوری تاریخ ہے سپریم کورٹ والے معاملات کے اوپر، تو یہ سارا کچھ کر کے انہوں نے وہاں پہ باہر نعرے بازی لگائی پورا، یعنی ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ عدلیہ ان کے دباؤ میں نہیں آ سکی، اب ان کی پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اب اس حوالے سے جو اصل خبر ہے کہ وہ تینوں ججز کا متفقہ فیصلہ ہے، یعنی اس کے اوپر کلیئرٹی ہے، کوئی کسی قسم کا وہ والی صورتحال نہیں ہے، لیکن اب ان کی پریشانی ہے۔ اب جائیں باہر جا کے لوگوں کو کہیں جی ہمیں زبردستی الیکشن میں بھیجا گیا، آپ جو مرضی کریں، لیکن اس کا آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا فیصلہ نہیں اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ آج بنیادی طور پہ پاکستان کی قوم، پاکستان کا آئین جیت گیا ہے، اور وہ سارے کے سارے اور ایک اور بات، یہ جو متفقہ فیصلہ ہے
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب ان کے حوالے سے کہ نظریہ ضرورت جو ہم عدالتوں سے کہتے تھے، ساری رات ہم کہتے رہے، وہ اس کو دفن کر دیا ہے. تو 13 دن کا حکومت انہوں نے آگے پیچھے کر کے اس کو سارا کچھ قوم کے حق میں ہے. تو آج کے دن بڑا اچھا ہے. اب اگلے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا رد عمل آتا ہے حکومت کی طرف سے، کیا کچھ ہے. پھر آپ کو ڈیٹیلز دیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.